بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت قرآن کا وعدہ الہی۔ قرآن کریم کی آیات یا الفاظ میں رد و بدل قیامت تک ممکن نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہے۔ یہ اللہ ہی کی حفاظت کا نتیجہ ہے کہ قرآن کریم اب تک اپنی اصلی شکل میں باقی ہے، اور ہر وہ کوشش جو اسے بدلنے کے لیے کی گئی اس طرح ناکام و نامراد ہوئی کہ اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ان لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور یہ دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ غرض قرآن کریم ام الکتاب میں درج اور لوح محفوظ میں بحفاظت موجود ہے۔ وہ آسمانوں میں بھی ہر اس چیز سے محفوظ رہا جس سے اسے کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا اور جو اس کی شان سے فروتر تھی۔ یہ سب کچھ سراسر اللہ تعالیٰ کا کمال اور قرآن پر اس کی خصوصی عنایت و توجہ کے باعث ہے۔ سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت مکنون بیان فرمائی جس کے معنی پردے میں ہونے کے ہے، یعنی یہ کتاب لوگوں کی نظروں سے محجوب چھپی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ عالم غیب کا ایک پوشیدہ معاملہ ہے جس کی کناں اور حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم جو لوگوں تک پہنچا اور جسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے مطابق ہے جس سے وہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کا یہ وصف مکمل ہو جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کسی انسان کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔